نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 3. رکوع نمبر 3 کی آج ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی تھی. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، زندہ رہے تو عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. بیعت یہ تھی. یہ ایک درخت کے نیچے تھی. مفسرین نے اس درخت کا نام بتایا ککر کا درخت. کون سا درخت بولو بھائی؟ ککر کا درخت. اس کے نیچے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کی ساری جماعت نے بیعت کی. ایک منافق تھا، اس کا نام آتا ہے جد بن قیس. کیا نام آتا ہے؟ اور عام مشہور ہے سرخ اونٹ والا. یہ منافق آدمی تھا. جب بیعت شروع ہوئی یہ غائب ہو گیا اور اس کا اونٹ بھی قدرتی بات کھل گیا. اس کے چکر میں اس نے بیعت نہیں کی اور یہ دور چلا گیا. اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت زمین پر میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے فرمایا سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں. اور ساتھ فرمایا تھا سوائے سرخ اونٹ والے کی، سوائے کہ وہ بہتر نہیں ہے. منافق تھا. ہاں جی. اور پھر دوسری روایت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، فرمایا تم میں سے یعنی جن لوگوں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، فرمایا ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. حضور نے یہ بشارت بھی دی کوئی تم میں سے جہنم میں نہیں جائے گا. یہ گارنٹی دی تھی. کدھر جائیں گے پھر؟ اب حضور فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب کوئی آدمی کہے کہ نعوذ باللہ وہ تو مومن ہی نہیں تھے، تو یہ کہنے والا کیا ہے؟ خود سوچو نا. اب اس بیعت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان نہیں تھے. وہ کیوں نہیں تھے؟ انہی کا تو مسئلہ تھا. کن کا مسئلہ تھا بولو؟ آپ کوئی یہ ذہن میں رکھے، کوئی کہے کہ عثمان نے بیعت نہیں کی تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ جاہل آدمی انہی کے لیے تو سارا مسئلہ تھا. انہی کے تو خون کا بدلہ لیا جا رہا تھا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے عثمان کی بیعت ہوئی ہے اور سب سے الگ ہوئی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے بیعت کر چکے تو اپنا ہاتھ مبارک یوں کیا تھا، یاد کر کے فرمایا یہ اب عثمان کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ یعنی حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ فرمایا؟ تو عثمان کی بیعت تو سب سے نرالی ہوگی. ایک تو عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے اور دوسرا حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ فرما دیا. عثمان کی شان کیا ہے؟
ہے جی، بڑی بلند شان. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اس میں موجود تھے. تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے محبوب نے جو فرمایا سچ فرمایا، ہمارا ایمان ہے. اب ساری دنیا ایک طرف ہے جی چیختی چلاتی رہے، ڈنڈورا پیٹتی رہے کہ ابو بکر جنتی نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ تیرا بکواس ہے. ہمارے محبوب نے فرما دیا جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے. ہمارا بولو کہ ابو بکر کیا ہے؟ جنتی. عمر کیا ہے؟ جنتی. عثمان کیا ہے؟ جنتی. علی کیا ہے؟ جنتی. سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی. قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کسی کتاب کی حیثیت نہیں. بات مقابلے کی کر رہا ہوں، حدیث قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ تو قرآن کی تشریح ہے. تو بات مقابلے کی کر رہا ہوں، قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں جی، کوئی کیا ہے ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن کی طرف دیکھنا. یہ تو میں نے حضور کے فرمان سنا دیے، قرآن کی آیت بھی آج جو پڑھی ہے اسی میں ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو مال غنیمت کی بشارت دی. یہ جو لوگ تھے کیونکہ بڑی کڑی شرائط تھی مکہ والوں کی طرف سے. عموماً جب دو آدمیوں کے درمیان صلح ہوتی ہے تو دونوں طرف سے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی انوکھی آپس میں ایک صلح نامہ تیار ہو رہا تھا کہ جس میں سراسر سارے معاملے کافروں کی طرف سے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے دل بڑے پریشان تھے کہ ہمارے ہاتھ تو بالکل باندھ دیے گی. اللہ نے اس موقع پہ آج کی آیات مبارکہ میں بشارتیں سنائی. ایک تو خیبر کی فتح کا ذکر کیا ہے. یہ خیبر یاد رکھنا مدینہ منورہ سے شمال کی طرف غالباً 100 میل کے فاصلے پر ہے. کتنے؟ 100 میل. یعنی ابھی کبھی جانا بھی ہو تو اب تو یقیناً قریب ہو گئے. قریب ہونے کا مطلب علاقے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں. اس وقت تو ظاہری بات ہے میدانی علاقہ زیادہ تھا، اب تو مدینہ شہر ہی بہت بڑا ہو گیا. تو 3 ماہ بعد، اس بیعت کے 3 ماہ بعد خیبر فتح ہوا ہے. خیبر کی سرزمین بہت سرسبز و شاداب تھی. خیبر والوں کا جرم کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدے کے اعتبار سے یہ یہودی تھے اور شرارتی لوگ تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری پر ان لوگوں نے حضور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں مل کے رہیں گے، مذہب اپنا اپنا، آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، لیکن جو دشمن ہوگا ہمارا دشمن آپ کا بھی سمجھا جائے گا، آپ کا ہمارا بھی سمجھا جائے گا. یہ کیا تھا بولو بھائی؟ معاہدہ. مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. ہمارے اوپر کوئی کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن جب مکہ والوں نے جنگ احزاب کے موقع پر یہاں حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آ گئے، تو یہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. اور صرف یہ نہیں کہ حضور کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ کے مکہ والوں کا ساتھ دیا. معاہدہ کیا تھا؟ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تمہارا کیا دیں گے؟ تھا حضور کا ساتھ دیتے. مدینہ والوں کا انہوں نے ادھر ساتھ بھی نہیں دیا، ساتھ مکہ والوں کو ابھارا، تم آؤ ہم اندر سے تمہارے ساتھ. اور خود بھی اور دوسرے بہت سے قبیلوں کو بھی انہوں نے ابھارا کہ مسلمانوں سے پیچھے ہو جاؤ. یہ موقع دو مکہ والوں کو، الٹا ان کا ساتھ دے کر ان کو ختم کر دو. تو یہ یہود کی سازش بھائی پرانی چیزیں ہیں. تو یہ ان کا جرم تھا. بد عہد لوگ تھے اور وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا شرارت کرتے رہتے. تو اللہ نے حکم دیا تھا یہ ان شرارتیوں کو تو ذرا سائڈ پہ لگا دو. یہ جو راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے، تو اب حدیبیہ سے جب واپس جا رہے ہو تو 2 ہاتھ ذرا کن کے ساتھ کر دینا؟ خیبر والوں کے ساتھ. فتح تمہاری پکی ہے، یہ اللہ نے فرما دیا. اور ظاہری بات ہے جب جنگ ہوتی تھی تو جو شکست کھاتا تھا تو
کچھ مارے گئے، جو بچ گئے وہ کیا بن گئے بولو؟ غلام. تو ان کا جو مال ہوتا تھا وہ مال غنیمت میں تقسیم ہو جاتا تھا. اس لیے اس موقع پہ صحابہ کرام کو پھر بہت مال ملا. اور پیچھے وہی بات گزر چکی ہے کہ منافقوں کو جب پتا چلا کہ اب اگلا مارکا کون سا ہے؟ خیبر کا، تو پہلے تو انہوں نے معذرت کے انداز میں داخل ہونے کی صفوں میں کوشش کی، اور جب بات نہیں بنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے؟ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں مالی فائدہ نہ ہو. ہے جی، ہمارے ہاں بھی یہ بات چلتی ہے. مشکل وقت ہو ساتھ نہیں چلتے، جب آسان کہتے ساڈا بچہ بھی لے جا. اچھا اگر کہنے ہی نہیں تھانوں جلن ہوتی ہے نا، تو ساڈے کوئی حالات ٹھیک نہ ہو جائے، تو جہاں مشکل وقت ہو وہاں نہیں ہم نہیں جا سکتے. ہاں جی، تو یہاں پر عموماً بھی دیکھو گا تو انہوں نے بھی وہی اپنا ہتھ کنڈا استعمال کیا. الٹا کہنے لگے آپ ہم سے حسد کرتے ہیں کہ ہم ساتھ جائیں گے کوئی ہمیں بھی کیا ہوگا فائدہ. تو فرمایا یہ فائدہ تمہیں اب نہیں ملے گا، آئندہ ملے گا ضرور، لیکن ذرا کسی کڑے موقع پہ گزارنے کے بعد. تو پھر یاد رکھنا بڑے بڑے آئے، جنگ یرموک، قادسیہ، ہراساں، ایسی جنگیں ہوئی ہیں. ایک جنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے لڑی ہے. 10,000 مسلمان تھے، 3 لاکھ کافر تھے. کتنے؟ جی. اور مسلمانوں کا ایمانی پیمانہ دیکھے 3 لاکھ سے ٹکرا گئے، ایک مسلمان بھی زندہ نہیں بچا، ایک بھی اس جنگ. سارے کیا ہو گئے؟ لیکن واپس نہیں کوئی بھی آیا. پھر دوسرا لشکر گیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہاں یہ سوال نہیں تھا حضرت امیر المومنین کیا کر رہے ہو، 3 لاکھ نہیں. دوسرا دستہ گیا، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ جی ہاں، ان 10 لاکھ کو وہ روئے نہیں 10,000 کو کہ وہ تو شہید ہو گئے اب ہم مریں گے، آگے انہوں نے ایک بھی نہیں چھوڑا زندہ. نہیں، جب دوسرے دستے کو حکم فرمایا میدان میں اتر گئے. ہاں جی، یہ سوال نہیں کیا کہ حضرت 10,000 میں تو ایک بھی نہیں بچا، اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ نہیں، وہ تعداد کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی ذات کو دیکھتے تھے. کس کو دیکھتے تھے؟ بس اللہ کی ذات ہونی چاہیے ساتھ. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالی ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، کہ جب انہوں نے بیعت کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر. اب اللہ تو فرماتے میں راضی ہوں. اللہ کیا فرماتے؟ میں کن سے؟ صحابہ سے. اب ایک آج کا کہے کہ وہ تو ایمان والے ہی نہیں تھے. نہیں بھائی، ہمیں ہمیشہ قرآن کی طرف دیکھنا، تاریخ کی طرف نہیں دیکھنا. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی چیز کیا بولو بھائی؟ قرآن. جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے ہم اس تاریخ کو پاؤں میں رون دیں گے. قرآن کو اپنے سر پہ رکھیں. قرآن کو کس پہ رکھیں گے بولو بھائی؟ اس لیے ہم تاریخی مسلمان نہیں ہیں، ہم قرآنی مسلمان ہیں. کون مسلمان ہے بولو بھائی؟ تاریخ میں کیا لکھا ہے وہ محرک کی بات ہے، اس کے دل میں جو تھا اس نے وہ قلم کی نوک سے نکالا ہے، اور ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے رب نے فرمایا ہے. ہاں جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں گیا. تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر کیا کی، اور پھر فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں بات تھی. اللہ فرماتے میں تو جانتا ہی جانتا تھا، دنیا والوں پر بھی ظاہر کر کہ یہ سچے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں. دیکھو میں نے عرض کی اس منافق کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ملتا جس نے بیعت نہ کی، سب نے کی. شرائط کے بارے میں اگرچہ پریشان تھے کہ یہ شرائط تو سراسر ہمارے خلاف ہے ساری، لیکن جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو کسی صحابی نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جو ان کے دل میں تھوڑا سا کھٹکا تھا کہ اب کیا بنے گا، سارے معاملے تو انہوں نے اپنی طرف کر لیے مکہ والوں نے، مشرکوں نے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں سکون اتار دیا. صحابہ کی شان یہ ہے کہ پریشان ہوتے تو اللہ سکینہ اتار رہا ہے.
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، میں نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، بدلہ دیا ان کو فتح قریب کا کہ تم نے اس موقع پر میرے محبوب کا ساتھ دیا ہے، جاؤ آنے والے دنوں میں تمہیں فتح عظیم عطا کرے۔ تو یہ کون سی فتح بولو؟ خیبر کی۔ پھر فرمایا کہ خالی فتح نہیں ہوگی، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، بہت مال ملے گا تمہیں غنیمت۔ صحابہ کرام کی وہ جو تنگی کے دن تھے، خیبر کے بعد یاد رکھنا خوشحالی کیا ہے، وہ جو فاقے تھے ختم ہو گئے، اللہ نے بہت مال دیا۔ فرمایا یاخذونھا، جو یہ لوگ لیں گے۔ پھر فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کی ذات زبردست اور حکمت والی۔ تو یہ یاد رکھنا، صلح حدیبیہ حقیقت میں فرماتے یہی فتح بھی تھی۔ یہی کیا تھی بولو؟ فتح۔ کہ 10 سال کا معاہدہ تھا لیکن مشکل سے 2 سال نکلے، مکہ والوں نے خود ہی ہاتھ باندھ دیے، مشرکوں نے ہاتھ کیا کر دیے؟ باندھ دیے۔ ہاں جی، سر جھکا گئے، ایمان نہیں قبول کیا، یہ ذہن میں رکھے۔ وہ تو پھر بعد میں وہ فتح مکہ ہوا، لیکن ان شرائط سے وہ خود ہی دستبردار ہو گئے، جو ان کی طرف ہی تھی خود ہی ہاتھ اٹھا لیا، اس صلح کو کیا کر دیا بولو؟ ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم صحابہ کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتے لیکن جنت میں ان کا ساتھ پا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ان سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کی کوشش کرنے کی توفیق عطا۔ کر نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم صحابہ کرام کی طرح دین پڑھنے کوشش کر سکتے، تمنا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے دل میں تمنا ہے کاش میں مالدار ہو جاؤں، کاش میرا بھی کوئی بڑی جگہ گھر ہو، کاش میرے پاس بھی یہ ہو۔ اللہ کرے یہ کاش ہمیں ادھر بھی لگ جائے، کاش صحابہ کرام کے ساتھ میری سچی محبت ہو جائے، کاش ان کی طرح مجھے بھی حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق ہو جائے، بس اس کاش پر بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کاش ایسی ہے، اس کاش پر کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کہ بیریا ٹاؤن میں ہمارا 20 کنال کا گھر ہو، یہ کاش کاش ہی رہے گی، ہے جی، اس پر کچھ ملے گا؟ ہم کہ کاش ہمارے پاس بھی یوں ہو، وہ کاش ہی رہے گی، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ادھر کاش ہر قدم پر آپ کا درجہ بلند کرتی رہے گی۔ تو اس کو بھی وقتاً فوقتاً دل و دماغ میں لانا ہے، کاش میں بھی صحابہ کرام کی طرح سچا مسلمان ہو جاؤں، کاش میں بھی صحابہ کرام کی طرح دین پر فدا ہونے والا ہو جاؤں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہو سکے تو ایک تسبیح کی بڑا کریں تاکہ یہ طبیعت بن جائے، اور دنیاوی کاش ہم بھول جائیں اور اس کاش کو یاد کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔